السلام علیکم۔ چھم سے ایک تصویر اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرائی تھی۔ اس کے خیال کا غلبہ بہت اچانک ہی دل و دماغ پر اس طرح چھایا کہ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس وقت وہ لیپ ٹاپ پر اپنے فین پیج پر ہے۔ منزہ، اس کے ہونٹوں پر مدھم سرگوشی سی ہوئی تھی۔ جانے یہ کیسی کشش تھی، کیسا بے نام سا ربط تھا جو دل کو بہت عزیز ہونے لگا تھا۔ اتنی خاموشی سے ایک چہرہ دل کی عمیق گہرائیوں میں اترا تھا کہ وہ خود بھی بے خبر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خوبصورتی کبھی اس کی کمزوری نہیں رہی ہے۔ وہ لڑکی اگر خوبصورت ہے بھی تو اس سے کہیں زیادہ حسین چہروں کو وہ نظر انداز کرتا رہا ہے۔ شاید اس کا لاپرواہ انداز پہلی ہی بار میں دل پر اثر کر گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے دوسروں کی نظروں میں اپنے لیے ستائش اور پسندگی دیکھتا آیا تھا۔ وہ کبھی اس طرح زیر نہیں ہوا تھا، مگر یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے کسی کو پہلے خود توجہ دی ہو یا پہلا قدم بڑھایا ہو، وہ بھی اس کی جانب جس کے نزدیک وہ عام سا انسان تھا۔ مروتاً بھی منزہ سے اس نے اپنی آواز کی تعریف میں ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ وہ جو اس تعریف کا عادی تھا، لنچ کے پورے 1 گھنٹے تک منتظر ہی رہا تھا۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ منزہ کے دیے انداز پر وہ کافی سنبھل کر مختصر بات کر رہی تھی۔ ہارون کو ایک بار پھر اس کی آنکھوں یا لہجے سے اپنے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز محسوس نہیں ہوئی تھی۔ نہ وہ اس چیز پر نازا تھی کہ وہ کسی اہم شخص کے ساتھ لنچ کر رہی ہے۔ البتہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے پر تذبذب اور گھبراہٹ کے تاثرات ضرور اسے دکھائی دیے تھے۔ ہارون کو اس کے پل پل بدلتے رنگ بہت دلچسپ لگے تھے، اسی لیے تو باتوں کو طول دے کر اس نے منزہ کا زیادہ وقت لیا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ یقیناً وہ لنچ ختم کرتے ہی وہاں سے بھاگ جاتی۔ سر کو جھٹکتے ہوئے اس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ منزہ نے اب تک فون پر اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ حیران نہیں تھا مگر منتظر ضرور تھا۔ ہوا کے سرد جھونکے پر اس نے چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا تھا جس کے گلاس وہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتا وہ کھڑکی کی سمت بڑھ گیا تھا۔ گلاس بند کرتے ہوئے اس کی نگاہیں لان میں موجود سائے پر ساکت ہوئی تھیں۔ وہ یقیناً ہشام قزلباش تھے۔ ان کو دیکھتے ہی ہارون کو شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ چند لمحے پہلے جن خوبصورت سوچوں میں گم تھا وہ یکدم تاریکیوں میں گم ہو گئی تھیں۔ کوئی چیز اسے اپنے دل میں چبھتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی جلتی نگاہیں لان کی تریحی میں موجود ہشام قزلباش پر ساکت تھیں۔ سرد ہواؤں سے بے نیاز وہ اس وقت کس کرب اور اذیت میں مبتلا تھے، ہارون اس سے بے خبر نہیں تھا۔ آخر یہ نہ ختم ہونے والی اذیتیں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کی روح میں اتاری تھیں۔ اسے اپنا دل آہنی شکنجے میں جگرتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی عزیز ترین ہستیوں کو موت جیسی اذیت میں ڈالنے کے بعد وہ کس طرح اپنے دل میں خوشیوں کے تاج محل قائم کر سکتا تھا؟ وہ ان خوشیوں کا اہل نہیں تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ ایک مجرم ہے جس کے جرم کی سزا اس دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی۔ اسے تو آخری سانس تک اپنے گناہوں کی آگ میں جلنا تھا۔ گلاس بند کیے بغیر وہ کھڑکی سے دور ہو گیا تھا۔ ایک چہرے نے، ایک خیال نے کچھ دیر کے لیے اپنی حقیقت سے اسے دور کر دیا تھا، مگر اب اس کے دل اور ذہن میں کچھ نہیں تھا۔ رات کے اندھیروں میں سب کچھ گم ہو گیا تھا۔ اسے واپس اپنے حصے کی تنگ و تاریک قبر میں اترنا تھا اور وہ اتر چکا تھا۔ غم اور غصے کی شدت سے وہ سو بھی نہیں پا رہا تھا۔ گھر سے باہر عثمان کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کرنے کے باوجود اسے مشکل لگ رہا تھا اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا۔ کتنی آسانی سے وہ اسے اذیت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل دیتی تھی۔ اس کی بے تحاشا محبت کی ایک آنچ تک اس کے پتھر دل کو پگھلا نہیں سکی تھی۔ کتنا فخر تھا اسے خود پر کہ وہ نابلد ہے محبت جیسے جذبوں سے، اور وہ جو اس کے سارے غم اپنے دل میں چھپانا چاہتا تھا، اس کی خوشیوں کی تلاش میں دن رات سرگرداں تھا، پاگل دیوانہ ہو رہا تھا۔ کس طرح اس کے کٹھور اور سنگ دل سلوک کو برداشت کرتا تھا، یہ تو وہی جانتا تھا۔ اس کے غم گشتہ راستوں کی تلاش میں وہ خود کو مٹا دینے کا حوصلہ رکھتا تھا، مگر آج پھر وہ ایک ہی وار میں اسے ریزہ ریزہ کر گئی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا جب دروازے پر ہوتی دستک نے اس کے دل و دماغ کو مزید سلگا دیا تھا۔ اس کی حقارت اور توثیق کو
سمیٹنے کے بعد وہ کسی طور دروازہ کھولنے کی اجازت خود کو نہیں دے سکتا تھا۔ دروازے پر 2-3 بار دستک ہوئی تھی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی تھی۔ کان بند کیے وہ تکیے میں چہرہ چھپائے کڑتا رہا تھا۔ اب وہ کیا کہنے آئی ہے؟ ایک اور زخم دینے اور ایک اور اذیت کا تحفہ دینے۔ عثمان جب اسے واپس گھر لایا، دروازہ پہلا نہیں کھولا تھا، جبکہ وہ کسی بھی جانب دیکھے بغیر دوسرے بیڈ روم میں جا کر اندر سے دروازہ مقفل کر چکا تھا۔ خود کو قابو میں رکھنے کا یہی ایک طریقہ تھا، ورنہ اسے یقین تھا کہ اگر ہرمن اس کے سامنے آئی تو وہ اپنے حواس کھو دے گا۔ لاشعوری طور پر وہ دوبارہ دستک کا منتظر رہا تھا اور پھر پتہ نہیں کس وقت نیند غالب آ گئی تھی۔ مسلسل چیختی کال بیل نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس نے وال کلاک کی سمت دیکھا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ وہ حیران تھا۔ وہ مزید حیران بلکہ پریشان بھی ہوا تھا عروسہ کو فرحان کے ہمراہ اپنے سامنے دیکھ کر۔ ہرمن کی طبیعت کیسی ہے اب؟ پریشان لہجے میں اسے دنگ کرتی وہ اندر آئی تھیں۔ اسے کیا ہوا ہے؟ وہ حق تک تھا۔ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی طبیعت خراب ہے؟ صبح ہی صبح اس نے مجھے فون کیا ہے۔ اس سے تو بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ اب ایسی بھی کیا ناراضگی تھی کہ تمہیں یہ تک نہیں پتا کہ تمہاری بیوی کس حال میں ہے؟ تم جانتے بھی ہو کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ عروسہ اس کی بے خبری پر بری طرح اس پر برسی تھیں اور تیزی سے کمرے کی سمت بڑھی تھیں، اور وہ جو بالکل ساکت کھڑا سرایت سے ان کے پیچھے ہی گیا تھا۔ بیڈ پر نڈال پڑی ہرمن کے سفید چہرے نے عروسہ کے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے۔ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر وہ اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر رہی تھیں، مگر اس کی بے تحاشا سوجی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ دیکھو اس کی کیا حالت رہی ہے رات بھر، تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ عروسہ پھر عارش پر برسی تھی، جس کا دل یقیناً ڈوب رہا تھا۔ آپی، بیلا رات میں کافی دیر تک اس کے پاس تھی، مگر بات ادھوری چھوڑتے ہوئے عارش کا چہرہ اتر گیا تھا۔ غلطی پر پردے مت ڈالو، اب دیر مت کرو، اسے ہسپتال لے چلو۔ عروسہ کی عجلت پر اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ منزہ کی خوشی سے بھرپور پکار پر وہ تقریباً دوڑتی ہوئی باہر آئی تھی، مگر اس وقت وہ اپنی جگہ ٹھہر گئی تھی جب اس نے ہرمن کے ساتھ ہی بیک سیٹ سے اترتی عروسہ کو دیکھا تھا۔ دل خوش کر دیا ہے تم نے، میں تو اڑتی ہوئی آئی ہوں یہاں۔ ہرمن کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر منزہ فرتے مسرت سے اس سے لپٹ گئی تھی۔ آپی، آپ نے چچی جان کو یہ خوشخبری پہنچائی؟ منزہ کو یکدم یاد آیا تھا۔ فکر مت کرو، ہسپتال میں ہی سب سے پہلے میں نے ان کو فون کر دیا تھا۔ اب ذرا اسے کچھ کھلاؤ پلاؤ تاکہ اس کے اندر اتنی جان تو آئے کہ آنٹی سے بات کر سکے۔ منزہ کو ہدایت دیتے ہوئے انہوں نے ہرمن کے جھکے چہرے کو دیکھا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں تو اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ منزہ نے ایک بار پھر ہرمن کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور پھر پارکنگ کی جانب نظریں دوڑائی تھیں، جہاں سے عارش کی آمد کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اب اسے لے جاؤ، منزہ سے کہہ کر انہوں نے ہرمن کو دیکھا تھا۔ ہسپتال میں تم جتنے میرے ہاتھ پیر پھلا چکی ہو کافی ہے، اب یہاں کسی کو پریشان مت کرنا۔ دنیا کا انوکھا نرالا کام کرنے نہیں جا رہی ہو تم؟ میں کل آؤں گی، کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے مجھے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے بھاگ بھاگ کر ریڈیو جانے کی۔ اگر تم نے بیڈ سے نیچے ایک قدم بھی رکھا تو تم سے پہلے عارش کی خبر لوں گی۔ عروسہ نے جس طرح اسے گھڑکا تھا، منزہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ آپی، آپ بھی آئیے، کچھ دیر آرام سے بیٹھ جائیں، پھر چلے جائیے گا۔ منزہ کے اصرار پر عروسہ نے ایک نگاہ گرل کے پار رکی بیلا کو دیکھا تھا، جو فرحان کی طرف ہی متوجہ کوئی بات کر رہی تھی۔ عروسہ کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی تھی، جانتی تھی کہ بیلا ان کی وجہ سے ہی ہرمن کے قریب آنے سے گریز کر رہی تھی۔ ایک پل کو تو ان کا دل چاہا کہ سب کچھ بھلا کر جا کر اسے گلے سے لگا کر دل کو کچھ تو ٹھنڈا کر لیں، مگر فاروق کے خیالات نے ان کے قدموں کو جکڑ رکھا تھا۔ سب کچھ وہ بھلا سکتی تھی، مگر اپنے شوہر کے اعتماد کو توڑنے کا جرم وہ دوبارہ نہیں کر سکتی تھی۔ سو سلیقے سے منزہ کو انکار کر کے وہ فرحان کے ہمراہ وہیں سے واپس چلی گئی تھیں، جبکہ بیلا ہرمن کو اپنے گھر میں لے گئی تھی۔ ہرمن، یقین کرو میں تو اتنی ناراض تھی عارش سے کہ میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں یہاں آؤں گی بھی نہیں، مگر تم نے مجھے خوشی سے اتنا پاگل کر دیا کہ میں سب کچھ بھلا کر یہاں بھاگی آئی ہوں۔ اس کی پشت پر تکیہ ٹھیک کرتے ہوئے منزہ بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ کل میرا موڈ خراب تھا اور میں نے تمہارے مذاق کو دل پر لے کر بہت کچھ غلط بھی کہہ دیا تھا، مگر بات میرے اور تمہارے درمیان ہوئی تھی۔ تمہیں ناراض ہونے کا حق تھا تو مجھے 1000 باتیں سنا دیتی، مگر تمہارے شوہر کو کیا حق تھا درمیان میں آنے کا؟
کل سارا راستہ وہ مجھ پر برہم ہوتا گھر لے گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی وہ شدید ناراضگی سے بتا رہی تھی۔ وہ تم پر کیوں برہم ہوا؟ ہرمن بمشکل پوچھ سکی تھی۔ میری انہی اسٹوپڈ باتوں کی وجہ سے جو میں نے تم سے کی تھی، مگر مجھے جب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا تو بھی وہ مجھ پر برس رہا تھا کہ میں نے تمہارے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ اسے بھی دکھ پہنچایا ہے وغیرہ وغیرہ۔ عارش کو تو بس یہ یاد رہتا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو، حالانکہ اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی بیوی تم بعد میں ہو، پہلے میری دوست ہو، وہ مزید بولی تھی اور پھر جٹ سے ہرمن کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو، اتنی بڑی خوشی ملی ہے تمہیں، اس کے لیے ہی میری غلطی بھلا دو، ورنہ میں عارش کو بلا کر تمہارے سامنے ہی سے مبارکباد دینا شروع کر دوں گی۔ منزہ نے شرارت سے اسے دھمکایا تھا اور پھر اس کے سرخ پڑتے چہرے پر بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ اچھا سنو، کل امی کی روانگی ہے سرگودا کے لیے۔ تایا ابو سرجری کے بعد اب سیریس کنڈیشن میں ہیں، ان کا جانا ضروری ہے۔ کل ہم سب تمہارے گھر آئیں گے، امی یہیں سے ایئرپورٹ جائیں گی۔ منزہ بول رہی تھی تبھی بیلا کھانے کی ٹرے سنبھالے کمرے میں آئی تھی۔ میں آرام سے لفٹ میں اوپر جا سکتی تھی، تم کیوں میرے لیے پریشان ہو رہی ہو؟ تمہارا پالر بھی ڈسٹرب ہو گیا ہے، ہرمن بولی تھی۔ ڈسٹرب تو عارش ہو گیا ہے، وہ تم تک پہنچ ہی نہیں پا رہا، مجھے یقین ہے دل میں خوب مجھے برا بھلا کہہ رہا ہوگا۔ سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ بولی تھی۔ ہے کہاں وہ؟ اس کا عہدہ بڑھنے والا ہے، خوشی میں اعلان کروانے تو نہیں چلا گیا؟ اس کا تو کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ منزہ کی تفشیش پر بیلا نے ہنستے ہوئے ہرمن کے دوپٹے میں قید چہرے پر ابھرتی جنپتی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ وہ میرے گھر کے دروازے تک آئیں اور وہیں سے واپس چلی گئیں۔ ایسا کیسے ہونے دیا تم نے؟ عثمان کے سوال پر وہ بس پاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں خود ان کے پاس جانا چاہیے تھا، ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لانا چاہیے تھا۔ تمہارا ان سے رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ تمہیں انکار نہیں کر سکتی تھیں۔ نہ تم نے اپنے حق کو یاد رکھا، نہ اپنے فرض کو۔ اس کے سرد لہجے نے بیلا کو سلگا دیا تھا۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ مجھ سے سارے حق چھین لیے گئے تھے۔ میں کیوں ان کے آگے بچتی؟ کیوں ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتی؟ تمہاری بہن وہی عورت ہے جو خاموش تماشائی بنی رہی تھی اس وقت جب اس کی آواز بند ہو گئی تھی، جب عثمان نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر مزید کچھ بولنے سے روکا تھا۔ اپنی بہن کے خلاف میں تم سے ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہوں گا، نہ آج نہ کل۔ یہ بات میں دہراؤں گا نہیں۔ اس کی ساکت نظروں میں دیکھتا وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ تم میرے پاس ہو تو اس کی سب سے بڑی وجہ وہی عورت ہے جسے ہمیشہ سر آنکھوں میں تمہیں بٹھانا ہوگا۔ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتا وہ چند لمحوں تک اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا اور پھر اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ سن ہوتے وجود کے ساتھ وہ صوفے کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ بھڑک اٹھتے دل کی تپش اس کی آنکھوں کو جھلسا رہی تھی۔ کس لہجے میں وہ اسے دھمکا گیا تھا، اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ آج اسے بس یہ یاد رہا کہ عروسہ نے اس کے لیے کیا کیا۔ بیلا کا دل چاہا تھا کہ وہ کمرے میں جا کر اس کا گریبان جھنجھوڑ ڈالے، چیخ چیخ کر اسے بتائے کہ آج اگر وہ اس کے ساتھ ہے تو صرف اپنی وجہ سے۔ پھنکاریں، ذلت، اذیت، گالیاں اس کی بہن نہیں بلکہ وہ سمیٹتی رہی ہے، یہاں تک کہ وہ جانوروں سے بدتر سلوک سہتی رہی تھی۔ اسے مجبور کیا گیا تھا تمام کشتیاں جلا ڈالنے پر، مگر اس سب کی کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ اس پر اپنی بہن کو فوقیت دے رہا تھا۔ پہلی بار اس نے آج عروسہ کے خلاف کچھ کہنا چاہا تھا، کیونکہ وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی کہ کس طرح وہ پتھر کا بت بن رہی تھیں اس وقت جب فاروق کا تاب اس پر ٹوٹ رہا تھا، مگر اس کی کراہیں، اذیت ناک چیخیں کس طرح ان کو تڑپا سکتی تھیں۔ وہ ان کی اولاد تو نہیں تھی، وہ تو فاروق سے بھی زیادہ بے رحم ثابت ہوئی تھیں۔ ہاتھ کی پوچھ سے بھیگی آنکھیں خشک کرتے ہوئے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ایک جلتی نگاہ اس نے کمرے کی سمت ڈالی تھی، کیونکہ عثمان نے دوبارہ اسے پکارا تھا۔ لب بھینچتے وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ لاؤنج کی تمام لائٹس آف کر کے وہ صوفے پر ہی دوپٹے میں منہ سر چھپائے لیٹ گئی تھی۔ جس کے پاس بیوی ہے، اسے پھر مزید کسی ٹارچر سیل کی ضرورت نہیں۔ کچھ دیر بعد اسے عثمان کی ناگوار آواز سنائی دی تھی، جبکہ اس کی ڈٹائی پر عثمان نے فلور کشن صوفے کے قریب کھینچ لیا تھا۔ آج تو برداشت کر رہا ہوں، مگر آئندہ تمہاری یہ بے اعتنائی ہضم نہیں ہوگی مجھ سے۔ اپنی دوست کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ میں عارش نہیں ہوں۔ اس پر کمبل ڈالتے ہوئے عثمان نے جتایا تھا، مگر کوئی رسپانس نہ ملنے پر فلور کشن پر سر رکھے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ بیلا کے جانے کے بعد سے ہی وہ اس کی منتظر تھی۔
جو سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ اتنی بڑی تبدیلی کے باوجود وہ اب تک ناراض تھا، اتنا ناراض کہ یہ خوش کن خبر بھی اس پر کوئی اثر نہ ڈال سکی تھی۔ دل بجھ سا گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ خود عارض سے سارا وقت چھپے رہنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر اس کی وجہ بھی بہت خوبصورت تھی، شرم و حیا غالب تھی۔ اسے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا سامنا کس طرح کر سکے گی۔ منزہ اور بیلا کی مسلسل موجودگی تک ٹھیک تھا، اسے معلوم تھا کہ ان دونوں کی وجہ سے وہ کمرے میں نہیں آئے گا، مگر اب تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اسے عارض سے یہی امید تھی کہ وہ خوشی سے نہال ہوگا، مگر اب گھر میں پھیلی خاموشی اور کمرے کی تنہائی نے اسے وسوسوں میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اتنی جلدی یہ توقع نہ رکھتا ہو۔ حرمن نہیں جانتی تھی کہ اسے بچے پسند بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کبھی اس موضوع پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ بجھے دل کے ساتھ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا تو احساس ہوا کہ اس کا دل تو خوشی سے پاگل ہو رہا ہے۔ کیسا دل افروز احساس تھا یہ کہ عن قریب اس کی گود میں ایک ہنستا کھیلتا بچہ ہوگا، جو اس کے وجود کا حصہ ہوگا، جو اس کو روتا دیکھ کر خود بھی روئے گا، مگر یہ سوال نہیں کرے گا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، اور جب وہ ہنستا دکھے گا تو وہ خود بھی کلکاریاں مارے گا۔ وہ اسے پکارے گی تو سب کچھ چھوڑ کر اس کی باہوں میں سمٹ آئے گا۔ وہ صرف اسی کا ہوگا، وہ کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ آنکھیں موندے وہ اس بارے میں سوچتی رہی تھی، جیسے اس وقت وہ اپنی روح کی گہرائیوں تک محسوس کر سکتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتا وہ ساکت رہ گیا تھا، نظریں اس کے چہرے پر جم گئی تھیں، جو بیک گراؤنڈ سے سر ٹکائے کوئی ماروائی مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش سے پھوٹتی الوہی روشنی حیران کن تھی، باوجود اس کے کہ وہ بہت کمزور اور نڈال دکھائی دے رہی تھی، مگر اس کے خشک لبوں پر رقص کرتی دھیمی مسکان تر و تازہ گلاب کو بھی شرما دینے والی تھی۔ اس کی پلکوں تلے جانے کتنے حسین خواب گزر رہے تھے، جن کے انوکھے رنگوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ نظر ہٹانا دشوار تھا، دل میں شدت سے خواہش ابھری تھی کہ لمحے رک جائیں، وہ اسی طرح بیٹھی رہے اور وہ اسے دیکھتا رہے۔ شاید ایسا ہو جاتا اگر وہ اس کی موجودگی سے بے خبر رہتی۔ چونک کر آنکھیں کھولتی وہ اس کے سحر کو بھی توڑ گئی تھی۔ وہ کس وقت نزدیک آیا خود وہ بھی نہیں جانتا تھا، مگر اب سانس روکے اس کی آنکھوں میں تیرتے گلابی خمار کو دیکھ رہا تھا۔ اب بھی کیا ضرورت تھی آنے کی؟ میرے مرنے کے بعد آ جاتے، تمہاری انا کا برہم ہی قائم رہ جاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گئی تھی۔ مرنا تو مجھے چاہیے، جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس کے بعد تو واقعی مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ ندامت کے بوجھ سے سر جھکائے وہ جس کرب سے بولا تھا، حرمن دنگ ہوئی تھی۔ میں بہت برا انسان ہوں، میں جو تم سے محبت کے دعوے کرتا ہوں، کس طرح تمہیں اذیت میں تنہا چھوڑ کر لا تعلق ہو گیا۔ تم نے کتنی بار مجھے پکارا ہوگا، مگر میں نے سننے کی کوشش نہیں کی۔ تمہیں میری ضرورت تھی، مگر میں نے اپنی انا کی دیوار کو اپنے اور تمہارے درمیان حائل رکھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو زندہ رہ کر بھی قبر میں اتر جاتا۔ سرخ چہرے کے ساتھ بولتا وہ اس وقت کس اضطراب میں تھا، حرمن اندازہ کر سکتی تھی۔ یہ کیسی محبت ہے میری؟ محبت تو ہر غرض سے پاک ہوتی ہے، پھر میں نے خود غرض ہونے کا گناہ کیوں کیا؟ میں کیسے بھول گیا کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ مجھے شرم آتی ہے اپنی سنگ دلی پر، میں خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ میں کس منہ سے تم سے محبت کا مطالبہ کرتا رہوں، جبکہ میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ مجھ پر رحم کیا جائے۔ تم نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میرے لیے تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں آ گئی، میری ذات کو مکمل کیا، میرے دل کو آسودہ کیا، اپنا سب کچھ، اپنی نیندیں تک مجھے دان کر دیں، اور میں نے بدلے میں کیا دیا تمہیں؟ آج تم نے مجھے وہ ایک خوشی بھی دے دی جو میرے لیے اس دنیا سے بھی بڑھ کر قیمتی ہے، مگر میں خوش نہیں ہو پا رہا۔ میرا ضمیر مجھ پر ہنس رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے ہر چیز مجھ پر لان تان کر رہی ہے، میرا مذاق اڑا رہی ہے، اور میں یکدم وہ خاموش ہو گیا تھا جب حرمن نے اس کے گریبان پر سر ٹکایا تھا۔ میں نے اس لیے تمہیں اتنا کچھ بولنے دیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ کوئی بات بوجھ بن کر تمہارے دل میں نہ رہ جائے۔ تمہیں اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تم ایک انسان ہو، غصے کا اظہار کرنا گناہ نہیں ہے، اور جس طرح سے تم نے کیا وہ تو بالکل نہیں۔ میں جانتی ہوں اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تو تم فوراً اپنا غصہ بھول جاتے، جس طرح اس وقت بھول گئے ہو۔ انسان غصے میں بہت کچھ کر جاتا ہے، جیسا کہ میں حد سے بڑھ جاتی ہوں، مگر تم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ خود کو ملامت کرو۔ نرم لہجے میں حرمن نے بولتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ مجھے واقعی تم سے کوئی شکایت نہیں ہے،
بلکہ میں تم سے شرمندہ ہوں کہ میں نے کیسے یہ یقین کر لیا تھا کہ تم نے میرے لیے کوئی سٹینڈ نہیں لیا ہوگا۔ میں بھی تو یہ بھول گئی تھی کہ تم نے ہر بار میرے خلاف کھلنے والی زبانوں کو بند کیا ہے۔ تو اگر تم غصے اور ناراضگی میں کچھ وقت کے لیے مجھے بھول گئے تو یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے۔ یہ قابل گرفت بات ہے ہرمن، میں سانس لینا بھول سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اپنے غصے پر اور خود پر۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم بے معنی تلخیوں کو بھول کر اس بارے میں بات کریں جو اس وقت سب سے زیادہ اہم ہے؟ اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے گرد رکھتی وہ اس کے اضطراب کو مدروم کر گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اس کی پیشانی پر دمکتے ماہ نم کی ٹھنڈک آنکھوں میں اتارتا رہا تھا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر لبوں سے لگا لیا تھا۔ تم خوش ہو؟ جن اپنے انداز میں وہ پوچھ رہی تھی۔ میری نسل تم سے آگے بڑھ رہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی، کوئی اعزاز میرے لیے اہم نہیں ہے۔ وہ رفتہ نگاہوں سے عارش نے اس کے دمکتے رخسار اور جھلکتی پلکوں کو دیکھا تھا۔ صدیوں سے پیاسے جھلکتے ہوئے لک دک صحرا میں جیسے ابر رحمت برس جائے، جیسے ہزار رسیدہ شاہوں پر نرم ہری کوپنے پھوٹ پڑیں، جیسے اچانک برق بہار کا موسم اجڑے گلشن پر مہربان ہو جائے اور زمین پر رہ کر آسمان کی وسعتیں ہاتھوں میں سمٹ آئیں۔ ان تمام احساسات کے ساتھ اسے اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ شدت سے یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ وہ زندہ ہے، واقعی زندہ ہے۔ پہلی بار اسے اپنی زندگی شرمندگی کی دلدل میں پھلتی پھولتی دکھائی نہیں دی تھی۔ ہاں، اگر دل میں شرمندگی تھی تو صرف اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے اتنے سال اللہ سے شکایتیں کرتے، کفر بولتے گزارتی آئی تھی، مگر پھر بھی اللہ نے اسے اتنا نوازا کہ اس کا دامن تنگ پڑ رہا تھا۔ وہ اتنی نادان تھی، خود اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، ورنہ اللہ نے تو ہمیشہ اسے اپنے رحم و کرم کے سائے تلے رکھا، اسے اس دنیا میں خاص بنائے رکھا۔ ساری زندگی بھی اگر وہ سجدے میں گرے گزارتی تو بھی اپنے رب کا شکر ادا نہ کر سکتی، اور نہ ہی شکر ادا کرنے کے لیے یہ سجدے کافی ہوتے۔ دور آسمان کے کنارے سے مدھم سنہری کرنیں ابھرتیں، آہستہ آہستہ جلوہ گر ہو رہی تھیں، ہر سمت سونا ہی سونا بکھرنے لگا تھا۔ پرندوں کی خوش الحانی چہچہاہٹیں سنتے ہوئے اسے اپنا آپ قدرت کے انتہائی قریب محسوس ہو رہا تھا۔ کثافت سے پاک خندہ ہوا کے جھونکوں میں گہری سانسیں بھرتی وہ ٹیرس پر ہی کرسی پر آنکھیں بند کیے اس حسین صبح کا استقبال کر رہی تھی۔ تبھی مہکتی ہوا کی سراہٹوں کے درمیان ایک سریلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتی آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئی تھی۔ خوشگوار حیرت سے اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ ٹیرس کی باؤنڈری پر ایک چھوٹا سا سیاہ پنچھی بیٹھا تھا۔ اس کی سریلی کوک سے دل جھوم اٹھا تھا، اتنی دلکش کوک کہ خود اس کی دھڑکنیں بھی کوکنے لگی تھیں۔ ساکت بیٹھی وہ اس کوئل کو تکے گئی تھی جو مگن تھی اپنی زندگی کی بھرپور سریلی کوک کا جادو دور دور تک بکھیرنے میں۔ ہرمن کے لبوں پر مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی۔ اڑان بھرنے تک وہ کوئل اس کی روح تک کو سرشار کر گئی تھی۔ اس کے اڑتے ہی ہرمن سرایت سے باؤنڈری کے قریب آئی تھی۔ کوئل دور سبزے میں کہیں اوجھل ہو گئی تھی، مگر سحر انگیز کوک بہت قریب سے ہی اسے سنائی دے رہی تھی، اور یہ کوک اس کے دل سے نکل رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں چہچہا رہی تھیں اور اس کا چہرہ خالص اور سچی مسکراہٹوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ دور ٹریک پر نظر جاتے ہی اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ٹریک پر دوڑتے عثمان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ جواباً کھل کر مسکراتے ہوئے اس نے بھی ہاتھ ہلایا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ٹریک کی جانب دیکھتی رہی تھی اور پھر اپنے کبوتروں کے دانے پانی کی فکر میں مبتلا ہوتی باؤنڈری سے دور ہٹ گئی تھی۔ آنکھیں کھولو سلیپنگ بیوٹی، صبح ہو گئی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے عارش کے چہرے سے کمبل ہٹایا تھا۔ کھلے کھلے تر و تازہ چہرے نے ساری کسل مندی دور کر دی تھی، سو وہ فوراً ہی اٹھ گیا تھا۔ تم بیڈ سے کیوں اٹھ گئی ہو؟ آرام سے لیٹ جاؤ، آج میں تمہاری خدمت کروں گا، تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ ہرمن کا ہاتھ تھام کر اسے سامنے بٹھایا۔ آج تم مجھے کوئی کام نہیں کرنے دو گے، مگر کل کیا ہوگا؟ کل سے تمہیں آفس جانا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ تم اپنے ایکسیڈنٹ کی تکلیفیں میری فکر میں بھول گئے۔ یہ بتاؤ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ہرمن کی تفشیش پر وہ کچھ بولا نہیں تھا، مگر اپنے بکھرے بال سنوارتے ہوئے وہ مسکرایا ضرور تھا۔ زیادہ مسکرا کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش مت کرو، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، ورنہ میں کل بھی تمہیں آفس نہیں جانے دوں گی۔
ایسا غضب مت کرنا، وہ فوراً بولا تھا۔ بس میرے پیر میں کچھ تکلیف باقی ہے، وہ بھی کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ سچ پوچھو تو میرے لیے اب کوئی تکلیف نہیں رہی۔ میں خود کو پہلے سے زیادہ تندرست محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے پرسکون لہجے پر وہ مسکرائی تھی۔ مگر مجھے اب اگر فکر ہے تو صرف تمہاری۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ گھر کے کتنے کام تمہیں کرنے پڑتے ہیں، تم اگر راضی ہو جاؤ تو میں ایک ملازمہ افورڈ کر سکتا ہوں۔ عارش کی بات سنتے ہوئے وہ جو دوپٹہ چہرے کے گرد ٹھیک کر رہی تھی، اس کے آخری جملے پر چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں صرف تمہاری سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کی حشمگیر نظروں پر عارش کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اب اتنی بھی میری سہولت کی پرواہ نہ کرو۔ بہت شکریہ اس ہمدردی کا، مگر مجھے اپنے گھر میں کسی ملازمہ کا فتنہ نہیں رکھنا۔ حشمگیر لہجے میں بولتی وہ اٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر کم از کم آج تو میری تسلی کے لیے آرام کر لو۔ کچن میں تو بالکل مت جانا۔ میں گزارے لائق ناشتہ تو بنا ہی سکتا ہوں۔ عارش، مجھے بھوک لگی ہے اور تمہارا تیار کیا ہوا ناشتہ دیکھ کر مجھے اپنی بھوک ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کرنی۔ ویسے فکر مت کرو، بیلا ہم دونوں کے لیے ناشتہ تیار کر کے لانے والی ہے۔ حرمن کی اطلاع نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ زبردست، یعنی آج مزیدار ناشتہ ملنے والا ہے۔ میں رات کا کھانا بھی بیلا سے بنوانے کی فرمائش کرنے والا ہوں۔ ہاں بالکل، ویسے میں نے تو کبھی تمہارے لیے مزیدار ناشتہ نہیں بنایا اور نہ ہی تمہاری فرمائشی ڈش بنائی ہے، وہ رک کر ناگواری سے بولی تھی۔ دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آج بالکل کچن میں نہ جاؤ۔ یہ وجہ عثمان کو بتانا، اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہزاروں باتیں سنواؤ گے۔ اسے کہاں برداشت ہوگا کہ اس کی چہیتی ہمارے لیے کچن میں ہلکان ہو۔ ابھی ناشتہ لے کر آنے پر ہی وہ احسان جتا دے گا۔ حشمگیر نظروں سے اسے دیکھتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ کال بیل کی گونج پر وہ اسی توقع کے ساتھ گیٹ کی جانب گئی تھی کہ بیلا کی آمد ہو گئی ہے، مگر ایبک کے مسکراتے چہرے نے اسے حیران کر دیا تھا۔ اگر آپ ابھی بھی مجھ سے ناراض ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مگر میں عارش سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس کی التجا پر حرمن نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ میں کیوں تمہیں عارش سے ملنے سے روکوں گی؟ تم اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور تمہیں معاف کرنے کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ تم ہارون کے بھائی ہو۔ حرمن بولتے ہوئے کچن کی سمت بڑھی تھی۔ وہ بھی اس کی تلقین میں تھا۔ تم بیٹھو، عارش ابھی بات لینے گیا ہے، تھوڑا انتظار کرو۔ اور پہلے یہ بتاؤ، ناشتہ عارش کے ساتھ کرو گے یا ابھی تیار کر دوں تمہارے لیے؟ حرمن کے اس غیر متوقع احلاق نے ایبک کو حیران زدہ کیا تھا۔ میں تو سمجھا تھا آپ مجھے گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیں گی، عارش سے بھی ملنے نہیں دیں گی۔ اب میں اتنی بری بھی نہیں ہوں۔ حرمن مسکرائی تھی۔ مگر میں تو یہی سمجھا تھا۔ روانگی سے بولتا وہ یکدم رکا تھا، جبکہ حرمن اس کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ بہت اچھی ہیں۔ ایبک نے فوراً بات بدلی تھی۔ آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کا کیا لگا ہوں؟ یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ حرمن کو ہنسی آئی تھی۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ مجھے ناپسند کریں گی تو عارش کو مجبوراً مجھ سے دوستی ختم کرنی پڑے گی۔ میں کیوں ناپسند کروں گی تمہیں؟ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تم عارش کے دوست ہو۔ عارش کے دوستوں کو میں بالکل نہیں جانتی، وہ کیسے دوست بنا رہا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ میری پسند یا ناپسند کا کیا سوال؟ حرمن حیران ہو کر بولی تھی۔ لیکن میری بات دوسری ہے، میں عارش کے باقی فرینڈز کی طرح نہیں ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ حرمن نے دلچسپی سے اس کے کان میں چمکتی بال کو دیکھا تھا۔ وہ ایسے کہ عارش کو میرے گھر میں سب جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ میں بھی تو یہی چاہوں گا کہ عارش کے گھر میں مجھے بھی عزت ملے۔ اس کے مسکراتے لہجے پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ فکر مت کرو، اگر تم مجھے ناپسند ہوتے تو میں تب بھی تمہاری بہت عزت کرتی۔ ایک بات بتاؤں، تم اتنے چھوٹے ہو عارش سے، پھر بھی اس کا نام لیتے ہو۔ اب آپ اس وقت مجھے بالکل اپنی ماما جیسی لگ رہی ہیں۔ انہوں نے بھی مجھے اسی طرح ٹوکا تھا اور میں نے بھی ان کو یہی جواب دیا تھا کہ دوستی میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، عزت تو دل میں ہوتی ہے۔ ویسے بھی میرے ایک بھائی ہیں اور وہ میرے لیے کافی ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، حرمن نے کہا تھا۔ ویسے تمہاری ماما نے تمہارا جواب سن کر یہ نہیں کہا ہوگا۔ ظاہر ہے انہوں نے تو مجھے برا بلا ہی کہنا ہے، ان کے نزدیک بھائی سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ جیلس ہوتے ہو ہارون سے؟ وہ مسکرائی تھی۔ کبھی کبھی۔ اس کے جواب پر وہ دھیرے سے ہنسی تھی، جبکہ ایبک نے بغور اسے دیکھا تھا۔ سفید اور گلابی امتزاج کے دوپٹے میں قید اس کے چہرے نے ایک پل کے لیے ایبک کو کچھ عجیب سے احساس سے دوچار کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کی خاموش نظروں پر وہ حیران ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، آپ بتائیں، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کل عارش نے مجھے فون پر آپ کے بارے میں بتایا تھا۔
ماما بھی آپ کو پوچھ رہی تھیں، وہ بولا تھا۔ ان سے کہنا میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ عارش کے ساتھ میرے گھر کبھی آئیں گی؟ ماما نے عارش سے بھی کہا تھا کہ آپ کو گھر لائیں، وہ آپ کو بہت پسند کرتی ہیں، آپ سے مل کر تو اور زیادہ خوش ہو جائیں گی۔ میں ضرور آؤں گی ان سے ملنے، مگر ہارون سے کہنا کہ میں ان سے بہت ناراض ہوں۔ کل میرا ریڈیو پر پروگرام تھا، مگر طبیعت کی وجہ سے میں ریڈیو نہ جا سکی اور ہارون نے مجھے کال تک نہیں کی۔ ہرمن کو شکایت یاد آئی تھی۔ میں ضرور ان کو یہ بتاؤں گا، مگر وہ تو مجھ پر بگڑ رہے تھے کہ میری وجہ سے عارش کو تکلیف پہنچی اور آپ بھائی سے ناراض ہو گئیں۔ ان سے کہنا میں صرف اس بات پر ناراض ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک کال بھی نہیں کی۔ عارش کی خیریت معلوم کرنے کے بہانے سے ہی رابطہ کر لیتے۔ عارش سے تو روز ہی ان کی بات ہوتی ہے، مگر میں ان تک آپ کی شکایت پہنچاؤں گا ضرور۔ یہ بتاؤ تم عارش سے کہاں ٹکرا گئے تھے؟ ہرمن نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر ایبک اسے اپنی عارش سے ریڈیو اسٹیشن والی پہلی ملاقات کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ البتہ عارش سے سیل فون ہتھیانے اٹھک پٹک والی بات وہ ہضم کر گیا تھا۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ عارش کی آمد ہو گئی تھی۔ عارش کے لیے ایبک کی موجودگی حیران کن ہی تھی، مگر ہرمن اس وقت حیران ہوئی تھی جب ایبک عارش کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ کر اس طرح گرم جوشی سے اس سے گلے ملا تھا جیسے صدیوں بعد عارش سے مل رہا ہو۔ آج تو آپ بالکل فٹ فاٹ لگ رہے ہیں۔ ایبک نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ وہ اس لیے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اتنا کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ خوشگوار لہجے میں بولتے ہوئے عارش نے ایک نگاہ اسے بھی دیکھا تھا جو جنپی مسکراہٹ کے ساتھ کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ پھر تو آپ یقیناً مجھ سے اپنی خوشی شیئر کریں گے، ایبک نے فوراً کہا تھا۔ کیوں نہیں، یہ خوشی کیا کم ہے کہ مجھے صبح صبح تمہارا چہرہ نظر آ گیا ہے، عارش نے کہا تھا، جبکہ ایبک نے ایک نگاہ کچن سے باہر جاتی ہرمن کو دیکھا تھا۔ میں نے ان کو بہت اچھی طرح شیشے میں اتار لیا ہے، صرف آپ کی خاطر۔ کمال کر دیا تم نے، جو کام کبھی میں نہ کر سکا تم کتنی آسانی سے کر گئے، عارش بے ساختہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ دیر بعد بیلا ناشتے کے لوازمات کے ساتھ آن پہنچی تھی۔ عثمان تو موجود نہیں تھا، مگر بے تکلفی سے سب کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے ایبک ایسے چن چن کر سوالات عثمان کے بارے میں بیلا سے کر رہا تھا کہ جن کے جواب سوچتے ہوئے بیلا خود کشمکش میں تھی کہ وہ عثمان کو جانتی بھی ہے یا نہیں۔ منزہ کی طرف سے سب آئے ہوئے تھے، یہی سے ان سب کو عارش کے ہمراہ ایئرپورٹ جانا تھا۔ ان سب کے لیے چائے وغیرہ کا اہتمام کر کے وہ عجلت میں ہی ہرمن کے گھر سے نکلی تھی کہ شام سر پر آ گئی تھی اور اسے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ عارش کی فرمائشی ڈش کے ساتھ اسے منزہ کی طرف سے ایک اور ڈش کا آرڈر مل گیا تھا، حالانکہ ہرمن نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ دونوں مل کر کھانا بنا لیتے ہیں، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ کھانا بنانے کے دوران عثمان کی آمد ہو گئی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اسے ایک کپ چائے کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ چائے تیار ہے، کچن میں آتے عثمان سے مخاطب ہو کر اس نے مگ اسے دینے کی بجائے کاؤنٹر پر ہی رکھ دیا تھا۔ تمہارے پاس تھوڑا سا وقت نہیں ہے میرے لیے؟ شکایتی نظروں سے عثمان نے اس کی پشت کو دیکھا تھا جو انسنی کیے مصروف ہی تھی۔ گہرا سانس لیتا وہ اس کے قریب گیا تھا اور اس کے شانوں کو نرمی سے گرفت میں لیا تھا۔ اب ختم کرو ناراضگی، میں گھر میں تمہارا چہرہ ہی تو دیکھنے کے لیے آتا ہوں اور تم ہو کہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہو۔ اس کے رخسار سے چہرہ مس کرتے وہ شکوہ کر رہا تھا۔ مجھے کام کرنے دو، عارش اور منزہ ایئرپورٹ سے آنے والے ہیں اور کھانے کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ منزہ نے پہلی بار مجھ سے کسی ڈش کی فرمائش کی ہے۔ سرد مہری سے اس کی گرفت شانوں سے ہٹاتی وہ دور ہوئی تھی۔ خاموشی سے کاؤنٹر پر رکھا مگ اٹھاتے ہوئے پھر اس کے اسپاٹ چہرے کو عثمان نے دیکھا تھا۔ آج تم زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ شکریہ، اس کی جانب دیکھے بغیر وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ میں بار بار تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مسلسل میرے ساتھ روڈ ہو رہی ہو۔ بات نہیں کرنا چاہتی تو صاف کہہ دو، پھر میں بھی بات کرنے تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اس کے ناگوار لہجے پر بیلا نے اس بار اس کے بے انتہا سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ تبھی کال بیل کی آواز گونجی تھی۔ رکو، بیلا اسے روکتی سرایت سے قریب آئی تھی۔ دروازے پر جو بھی ہے اسے انتظار کرنے دو، پہلے میں تمہاری ناراضگی تو دور کر دوں۔ چاہت بڑی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ اس کے سینے سے لگی تھی جو بیلا کی اس اچانک کایا پلٹ پر حیران تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ کتنی صفائی سے اپنی براؤن لپسٹک کے نشان اچھی طرح اس کے گریبان پر چھاپ چکی ہے۔ اگلے ہی پل وہ دور ہٹتی کچن سے نکلتے نکلتے رکی تھی۔ مجھے روڈ کہنے سے پہلے تمہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے مسٹر، ذرا دیکھو ایک نظر۔ تیز لہجے میں اسے مزید دنگ کرتی وہ سرایت دروازہ کھولنے بھاگی تھی۔ دوسری جانب اپنے گریبان پر نظر ڈالتے ہی وہ بھگ سے اڑ گیا تھا۔
وائٹ شرٹ پر نمایاں طور پر چمکتا نشان اسے ہرگز بھاری نہ لگتا اگر اس وقت کسی تیسرے بندے کی آمد کے آثار نہ ہوتے، مگر اب تو دیر ہو چکی تھی۔ گریبان پر ہاتھ رکھتے وہ کچن سے نکلنا چاہتا تھا مگر عارش سامنے آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ عارش نے حیرت سے اس کی اڑی رنگت اور سینے پر رکھے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، کیا ہونا ہے؟ وہ گڑبڑایا تھا جبکہ بیلا مشکل سے اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ ویسے اسے اطمینان تھا کہ عثمان کسی صورت اپنے گریبان پر ہونے والی کارروائی عارش کی نظروں میں نہیں آنے دے گا۔ تم نے سینے پر اس طرح ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ عارش نے مشکوک ہو کر اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا مگر وہ سرایت سے دور ہوا تھا۔ عارش، مجھے لگتا ہے اس کے سینے میں درد ہو رہا ہے، بیلا نے کہا تھا۔ کیا واقعی؟ عارش نے دنگ ہو کر دوبارہ اس کا ہاتھ گریبان سے ہٹانا چاہا تھا۔ اس بار اسے روکتے ہوئے عثمان بے ساختہ ہنسنا شروع کر گیا تھا۔ تم ہاتھ ہٹاتے ہو یا نہیں؟ عارش کے گھڑکنے پر وہ مزید ہنستا بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہے، قسم سے کچھ نہیں ہے، مجھے 2 منٹ کے لیے یہاں سے نکلنے دو۔ عارش، اس کی بات مت سنو، یہ ضرور ہم دونوں سے کچھ چھپا رہا ہے۔ ہنسی روکتے بیلا کے اکسانے پر عثمان نے اسے دیکھا تھا۔ تم چپ رہو ورنہ ابھی ہاتھ اٹھا دوں گا۔ عثمان کی دھمکی پر بیلا کی ہنسی غائب ہوئی تھی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ عارش کے ضد ہونے پر عثمان نے اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اسے پرے دھکیلتا کچن سے دوڑا تھا۔ اب میں اسی ٹینشن میں رہوں گا کہ وہ کیا چھپا رہا تھا۔ عارش کے حشمگیر لہجے پر بیلا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کیا کیا بنا رہی ہو؟ خوشبو نے تو میری بھوک چمکا دی ہے۔ کچھ تیار ہے تو کھانے کے لیے دے دو، میری زبان کا ذائقہ برباد ہو چکا ہے۔ عارش کے للچائے انداز پر بیلا نے فوراً ہی تیار گرم گرم شامی کباب رائتے اور کیچپ کے ساتھ اس کے لیے ٹیبل پر سجا دیے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب عثمان دوبارہ کچن میں آیا تھا۔ شرٹ چینج کرنے میں اس نے دیر نہیں لگائی تھی مگر اس کے چہرے کے تاثرات نے بیلا کی مسکراہٹ مدروم کر دی تھی۔ عارش، میرے ساتھ آؤ، ایک کام سے جانا ہے۔ تمہیں تو ریڈیو جانا ہے، اچانک کیا کام آ گیا؟ بیلا نے پریشان نظروں سے اس کے تاثرات کو دیکھا تھا۔ عارش، جلدی کرو، بیلا کا سوال نظر انداز کیے وہ جس عجلت میں بولتا کچن سے نکلا تھا عارش خود بھی حیران ہوتا پانی کا گلاس ختم کیے بغیر تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ عارش، فرحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہسپتال سے فون آیا ہے، آپ بھی اور فاروق بھائی کو نہیں معلوم؟ فرحان نے میرا ہی نام لیا تھا، کال اس کے فون سے کی گئی تھی۔ عثمان کی اطلاع نے عارش کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ فل سپیڈ میں عارش نے گاڑی ہسپتال کے راستے پر دوڑائی تھی۔ ہم اس ہسپتال میں کیوں آئے ہیں آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ ان کے تیز قدموں کا ساتھ دیتی عروسہ چیخ اٹھی تھی مگر فاروق کو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ ان کے چہرے کا رنگ فک تھا۔ عروسہ کے سوالوں پر ان کی زبان کنگ تھی۔ وہ کس طرح عروسہ کو ساتھ لے کر یہاں تک پہنچے تھے وہ خود نہیں جانتے تھے۔ وہ بالکل بھی خود کو کسی بری صورتحال کے لیے تیار نہیں کر پا رہے تھے۔ عارش نے فون پر کافی تسلی دے کر فرحان کی طرف سے مطمئن رہنے کی تلقین کی تھی مگر ان کو بس یہ یاد رہا تھا کہ فرحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ان کا عزیز از جان بیٹا جس کی ذرا سی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس وقت جانے وہ کس حال میں کس اذیت میں ہوگا۔ ان کا دل ڈوب رہا تھا، قدموں کو سنبھالے رکھنا محال ہو رہا تھا۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عروسہ کو یہ بھیانک خبر سناتے اور عروسہ ان کے تو پیروں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا جب ہسپتال کے کوریڈور میں ان کو عارش نظر آیا تھا۔ عثمان کو کچھ ہو گیا کیا؟ میرا بھائی؟ عروسہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ فاروق ان کو سہارا نہ دیتے تو وہ وہیں گر جاتی۔ عروسہ خود کو سنبھالو، عثمان کو کچھ نہیں ہوا ہے۔ فاروق کے رہے سہے اوسان بھی عروسہ کی حالت پر حتا ہونے لگے تھے۔ شدید بے یقینی سے عروسہ نے اپنی طرف دوڑے آتے عثمان کو دیکھا تھا۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ دیوانہ وارث کی طرف بھاگی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سینے سے لگیں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ انہیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ دوسری جانب فاروق لمحہ ضائع کیے بغیر روم میں چلے گئے تھے۔ پٹیوں میں جکڑے بیڈ پر بے سود موجود فرحان پر نظر پڑتے ہی ان کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں عارش کے شانے کا سہارا لینا پڑا تھا۔ یہ اذیت ناک منظر ان کی روح فنا کر گیا تھا۔ ہمت سے کام لے فاروق بھائی، فرحان کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے، بس کچھ فریکچرز ہیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ عارش ان کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ فوراً ڈارس بندائی تھی مگر فاروق خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ روم میں عروسہ کی بگڑتی حالت نے مزید ان کے اعصاب کو منتشر کر دیا تھا۔ آپ ہی اس طرح مت روئیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا بیٹا خیریت سے ہے، کچھ چوٹیں لگی ہیں وہ بھی کچھ دن میں ٹھیک ہو جائیں گی۔
عروسہ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تب عثمان کو اپنی آواز میں سختی لانی پڑی تھی۔ کیا حالت ہو گئی ہے میرے بچے کی؟ پوری طرح روتی وہ فرحان کے قریب جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر عثمان نے ان کو گرفت میں رکھا ہوا تھا۔ آپ ہی میرا یقین کریں، یہ سو رہا ہے، آپ اسے پریشان کریں گی تو میں آپ کو گھر بھیج دوں گا۔ یہاں رکنا ہے تو بالکل خاموش ہو جائیں، آپ کی وجہ سے فاروق بھائی بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ عثمان کے بگڑنے پر عروسہ کو اپنی راہیں حلق میں گھونٹنی پڑی تھیں۔ کل تک فرحان ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائے گا، میں خود اسے آپ کے ساتھ گھر بھیجوں گا۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے وہ رک کر فرحان کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو اد کھلی آنکھوں سے کراہتی آواز میں باپ کو پکار رہا تھا۔ اس کے زخمی چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے فاروق کی آنکھیں ضبط کے باوجود نم ہو گئی تھیں۔ میری غلطی نہیں تھی، میں بائک نہیں چلا رہا تھا، نیم غنودگی میں وہ عروسہ کو بتا رہا تھا، جو چھلکتی آنکھوں کے ساتھ کبھی اس کے سر اور کبھی ہاتھوں کو چوم رہی تھیں۔ خاموشی سے اس احساس منظر کو دیکھتے ہوئے عثمان گہری سانس لے کر عارش کے قریب ہوا تھا۔ ایک باپ کتنا ہی سخت گیر ہو مگر وہ کبھی اولاد سے اپنی محبت کو چھپا نہیں سکتا۔ فاروق کے زرد چہرے کو دیکھتا وہ مدھم آواز میں بول رہا تھا، اس وقت ان کے چہرے پر فاروق کے لیے جو تڑپ ہے، اس سے زیادہ تڑپ اور محبت ان کے دل میں بیلا کے لیے ہے۔ میں جانتا ہوں، کیا تمہیں آج معلوم ہوا ہے؟ عارش نے باغور سے دیکھا تھا۔ نہیں جانتا تو ہمیشہ سے تھا، مگر سمجھنے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس کے مدھم لہجے پر عارش نے اس کے چہرے پر بکھری گہری سنجیدگی کو دیکھا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ کب ہوا تھا؟ کچھ دیر بعد فاروق نے عارش سے ہی سوال کیا تھا۔ 3 گھنٹے پہلے، عارش کے جواب نے انہیں دنگ کیا تھا۔ مگر مجھے اتنی دیر سے اطلاع کیوں دی؟ یہ آپ مان سے پوچھے، مجھے اس نے فوراً آپ کو اطلاع دینے سے روکا تھا۔ عارش نے جان بوجھ کر انہیں عثمان کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے جب فون آیا تو ایکسیڈنٹ ہوئے آدھا گھنٹہ تقریباً ہو چکا تھا۔ فرحان اور اس کے دوست کو جو ٹیکسی ڈرائیور ہسپتال لے گیا تھا، بائک اسی کی ٹیکسی سے ٹکرائی تھی۔ میں جب ہسپتال پہنچا تو وہاں فرحان کا ٹریٹمنٹ بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اس کا دوست تو ہوش میں تھا، بائک وہی چلا رہا تھا، مگر اس کی چوٹیں زیادہ گہری نہیں تھیں۔ اس کے گھر والے ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ فرحان کو اس خراب کنڈیشن میں دیکھیں۔ میں اور عارش اسے لے کر فوری طور پر اس ہسپتال میں آ گئے۔ ایمرجنسی میں سب اتنی تیزی سے ہوا کہ ہم دونوں گن چکر بن گئے۔ میں نے پھر فیصلہ کیا کہ فرحان کی حالت سنبھل جائے تو آپ کو اطلاع دوں۔ دیر اس لیے بھی ہوئی کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ اچانک ناگہانی آفت مزید کوئی دوسرا نقصان نہ کر دے۔ ان کی جانب دیکھتا وہ سنجیدگی سے تفصیل بتا گیا تھا۔ خون کافی ضائع ہو گیا تھا، عثمان نے بلڈ دیا ہے، ورنہ فرحان کی حالت مزید بگڑ سکتی تھی دیر ہونے پر۔ عثمان کے خاموش ہوتے ہی عارش نے وہ بات بتا دی تھی جسے عثمان چھپائے رکھنا چاہتا تھا۔ تم نے فرحان کو بلڈ دیا ہے؟ عروسہ نے لرزتے لہجے میں عثمان سے پوچھا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ کام کیا؟ تم جانتے ہو کہ تم کتنے قابل نفرت ہو، کیوں تم نے اپنا گندا خون میرے بیٹے کی رگوں میں ڈالا؟ عروسہ نے غصیلی نظروں سے عثمان کو دیکھا تھا، جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی رگوں میں وہی خون ہے جو آپ کی رگوں میں ہے۔ عارش بالکل عروسہ کے یہ جملے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں ہے یہ میرا خون، مر چکا ہے یہ میرے لیے، کسی بھی جانب دیکھے بغیر وہ سرد لہجے میں بولی تھیں۔ خاموش رہ کر عارش نے فاروق کو دیکھا تھا، جو تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ان کے جملے فاروق کو غصے میں مبتلا کر گئے ہیں۔ فاروق بھائی، میری ضرورت کسی بھی وقت ہو بلا جھجک مجھے کال کر لیجیے گا، آدھی رات میں بھی۔ اب مجھے اجازت دیں۔ ناگواری چھپائے وہ فاروق سے مخاطب ہوا تھا، جو کوشش کے باوجود کچھ بول نہیں سکے تھے۔ آپ تسلی کے لیے ڈاکٹر سے مل لیجیے گا، فرحان کے ایکس رے اور رپورٹس کی فائل ٹیبل پر ہی ہے۔ عثمان نے براہ راست فاروق سے یہ سب کہا تھا اور عارش کے ساتھ روم سے نکل گیا تھا۔ مجھے آپ ہی پر بہت غصہ آ رہا ہے، میں اس بارے میں ان سے بات تو کروں گا۔ یہ کوئی موقع تھا فاروق بھائی کے دل میں تمہارے لیے بدگمانیوں کو جگانے کا؟ باہر آتے ہی عارش ضبط نہیں کر سکا تھا، مگر عثمان بس خاموش تھا۔ منزہ، بس کرو، کتنا روگی؟ تمہاری امی بالکل تم سے ناراض ہو کر نہیں گئیں۔ ارمن ایک بار پھر اسے سمجھا رہی تھی۔ تم نہیں جانتی ہو، مجھے زیادہ پتہ ہے، میں ان کی اولاد ہوں، منزہ برائے لہجے میں بولی تھی۔ یہ وقتی ناراضگی ہے، تم نے ان کے پسند کیے شخص کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور یہ پہلی بار تو نہیں ہوا۔
تم سے دور گئی ہیں تو دیکھنا خود ہی ساری ناراضگی بھول جائیں گی۔ اس کے آنسو خشک کرتے ہوئے خرمن نے تسلی دی تھی۔ منزہ، تم اپنے گھر میں سب کو صاف صاف بتا دو کہ تم لو میرج کرو گی، بیلا نے مسکراہٹ چھپائے ہوئے کہا تھا۔ جب تک تم دونوں کے شوہر میرے سر پر سوار رہیں گے میری کبھی لو میرج نہیں ہو سکتی۔ منزہ کے حفظ زدہ لہجے پر وہ دونوں ہنسی تھیں۔ دراصل ان دونوں کو لو میرج کا تجربہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی اور یہ غلطی نہ کرے۔ بیلا نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا جو سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ تب ہی کال بیل کی آواز پر خرمن پہلے اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی جو چہرہ اسے نظر آیا وہ دنگ ہی رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، کیا آپ واقعی میرے سامنے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم خوش ہو رہی ہو یا صدمے کا شکار ہو۔ ہارون کے مسکراتے لہجے پہ وہ بے ساختہ ہستی ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ پہلے یہ بتاؤ عارش گھر پہنچ گیا ہے یا نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر عارش نہیں ہوگا تو کیا آپ یہیں سے واپس چلے جائیں گے؟ وہ حفت سے بولی تھی۔ ہاں بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں، ہارون نے کہا تھا اور پھر اس کے تاثرات پر مسکراتا پلٹ کر لفٹ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ لیجیے آ گئے آپ کے باڈی گارڈ، اب تو گھر میں آ سکتے ہیں، خرمن نے کہا تھا۔ دراصل میں نے یہاں آتے ہوئے عارش کو کال کی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں آ جاؤں، وہ بھی گھر کی طرف آ رہا ہے۔ عارش کے قریب پہنچنے تک ہارون نے یہ بتایا تھا، یہ تمہارے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونا چاہ رہے تھے۔ خرمن نے اس سے شکایت کی تھی جو گرم جوشی سے ہارون سے مل رہا تھا۔ اب میں آ گیا ہوں، آپ بے خوف ہو کر اندر چلیں۔ عارش کی ڈھارس پر وہ مسکراتی نظروں سے خرمن کو دیکھتا گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ لاؤنج کی طرف بڑھتے ہوئے ہارون کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ دوسری جانب منزہ جو ایک پل کے لیے دنگ ہوئی تھی ہڑبڑا کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عارش کی موجودگی میں ہونے والا آمنا سامنا صرف منزہ کو ہی نہیں کسی حد تک ہارون کو بھی نروس کر گیا تھا۔ ہارون، آپ کا غائبانہ تعارف تو ہوتا رہتا ہے ان دونوں خواتین سے۔ خرمن نے مسکراتے ہوئے اسے بیلا اور منزہ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ یہ بیلا ہے عثمان کی وائف، آپ کو یقیناً اس کایا آدمی کی قسمت پر رش آ رہا ہوگا۔ خرمن نے ہنستے ہوئے بیلا کا تعارف کروایا تھا جو سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جنپ گئی تھی۔ اور یہ ہے منزہ، میں جانتا ہوں، بے اختیاری میں ہی ہارون بول گیا تھا۔ خرمن چونکی تھی جبکہ منزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میرا مطلب ہے عارش کے انسٹیٹیوٹ میں ہی، کچھ گڑبڑائے انداز میں ہارون وضاحت مکمل نہیں کر سکا تھا۔ اچھا، آپ انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کر چکے ہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اپنی حیرت چھپائے خرمن نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا، جبکہ منزہ جو بالکل گمسم تھی عارش کی سنجیدہ نظروں سے بچتی غیر محسوس انداز میں لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ مگر ہارون کو اپنی بے اختیاری پر بہت شرمندگی تھی، وہیں منزہ کی سوجی آنکھیں اور روئے ہوئے چہرے نے اسے مضطرب تو پہلے ہی کر دیا تھا۔ ایبک نے یقیناً میری شکایت آپ تک پہنچا دی ہے، ورنہ آپ نے تو ایک فون تک نہیں کیا تھا، خرمن نے کہا تھا۔ تمہیں فون نہیں کیا مگر ہارون مجھے فون کرتے رہے تھے، تمہاری طبیعت کے بارے میں بھی یہ مجھ سے پوچھ چکے تھے، عارش نے بتایا تھا۔ دراصل مجھے یقین تھا کہ عارش کے ایکسیڈنٹ کو لے کر تم ناراض ہو، میں نے سوچا تھا کہ تم ریڈیو آؤ گی تو تم سے معذرت کر کے تمہاری ناراضگی دور کر دوں گا، ہارون نے کہا تھا۔ ایسا بالکل نہیں تھا کہ میں آپ سے ناراض تھی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ویسے مجھے اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ آپ میرے گھر میں موجود ہیں، خرمن نے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ جانتی ہو، ایبک نے گھر میں اعلان کر دیا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو، ماما بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کب عارش کی طرف جاؤ گے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ کتنی اچھی ہیں آنٹی، میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دیجیے گا، آپ ان کی وجہ سے ہی یہاں موجود ہیں، یہ کام تم خود کرنا، وہ تم سے ملنا بھی چاہتی ہیں، تمہاری آواز ان کو میری آواز سے زیادہ اچھی لگنے لگی ہے، اب تو ان سے ملنا ہی پڑے گا، میں خود ان سے ملنے جاؤں گی۔ خرمن کے کہنے پر ہارون اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو بغور ان دونوں کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ عارش نیٹ پر فیورٹ پریزنٹیٹر کا کانٹیسٹ ہو رہا ہے، خرمن اور عثمان کے ووٹنگ ریٹ ابھی تک سب سے اوپر جا رہے ہیں۔ جی مجھے پتا ہے، چیک کیا تھا میں نے، مسکراتی نظروں سے اس نے خرمن کے فخریہ تاثرات کو دیکھا تھا۔ مگر ویکینڈ شو کو ہائیسٹ ووٹ عثمان کی وجہ سے ملیں گے، کیونکہ ماڈلنگ کی دنیا میں اس کا چہرہ پسند کیا جا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کچھ عرصے بعد وہ اطمینان سے کسی پبلک پلیس پر رک نہیں سکے گا۔
حرمن کی حشمگیر نظروں کے باوجود وہ بولا تھا، تم نے ٹھیک کہا، وہ لائم لائٹ میں آ چکا ہے، مگر ریڈیو کے شوز کی کامیابی کا سارا کریڈٹ عثمان کو نہیں جاتا۔ حرمن کو سننا لسنر زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے حرمن کی ہفکی دور کرنی چاہی تھی۔ کچن میں کافی وغیرہ کا اہتمام کرتی بیلا بار بار اسے چھیڑ رہی تھی جو کان بند کیے بیٹھی تھی۔ تم تو سچ نہیں بتاؤ گی کہ وہ تمہیں کیسے جانتے ہیں؟ بیلا کے مسکراتے لہجے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ کیسی جان پہچان ہے کہ تم اسے چھپ کر یہاں بیٹھی ہو؟ فضول مت بولو، میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اس وقت، ورنہ مجھے کسی سے چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ تب ہی حرمن کچن میں چلی آئی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئی، سب تیار ہے، ٹرالی تم ہی لے جاؤ، میں ذرا منزہ کی زبان کھلوانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بیلا کے معنی خیز لہجے پر حرمن مسکرائی تھی۔ تم کوشش کرو، میں تو ہارون کے جانے کے بعد ہی اس کی خبر لوں گی۔ رائے کا پہاڑ مت بناؤ ورنہ میں یہاں نہیں رکوں گی، اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ منزہ نے زچ ہو کر ان دونوں کے مسکراتے چہروں کو دیکھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا سیل فون اٹھائے ہوئے وہ اسی سوچ میں تھا کہ فرحان کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے فاروق کو کال کرے یا نہ کرے۔ ہسپتال سے عارش اسے ریڈیو اسٹیشن ڈراپ کرتا گیا تھا۔ عارش کو اس نے منع کر دیا تھا کہ بیلا کو فرحان کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں فی الحال وہ نہ بتائے، مگر اب گھر آنے کے بعد وہ اسی شش و پیچ میں تھا کہ کس طرح اس حادثے کی خبر بیلا کو دے۔ کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں نے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ بیلا آج بہت اچھے خوشگوار موڈ میں تھی۔ باتوں کے دوران بھی وہ اس کی بے توجہی کو محسوس نہیں کر سکی تھی۔ بہرحال بیلا کو اب بتانا تو تھا ہی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بیلا اسی وقت فرحان کے پاس جانے کے لیے بےتاب ہو جائے گی اور فرحان کے ساتھ اس وقت یقیناً وہ موجود ہوں گے جن کا سامنا کرنا بھی بیلا کے لیے اذیت ناک تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے حیرت سے عثمان کو دیکھا تھا جو اپنے سیل فون پر نظریں جمائے جانے کی سوچ میں گم تھا۔ مان خدا کے لیے اب تم کسی کو کال کرنے کا ارادہ بھی مت کرنا، اس کے قریب آتے ہوئے بیلا نے کچھ ناراضگی سے کہا تھا۔ تمہارا یہ وقت صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس میں میرے علاوہ تمہیں کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کی گردن میں باہیں حائل کرتی وہ مسکرائی تھی مگر عثمان اس کی جگمگاتی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہیں سکا تھا۔ میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے عثمان نے نرمی سے اس کے ہاتھ گردن سے ہٹائے تھے۔ مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، ابھی آتا ہوں۔ اسے نظریں چڑھاتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ بیلا حیران ہوئی تھی۔ کال کرنے کے لیے آج سے پہلے عثمان کو کبھی اس طرح کمرے سے باہر جانے کی یا پرائیویسی کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ کچھ الجھتی اور کچھ مشکوک ہوتی وہ کمرے میں رک نہیں سکی تھی۔ گلاس ونڈو کے قریب رکتے ہوئے بالآخر اس نے فاروق سے بات کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ فرحان کی طبیعت کیسی ہے؟ فاروق کی سنجیدہ آواز سنتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ بہتر ہے، کچھ دیر پہلے وہ تمہیں پوچھ رہا تھا، ابھی تو سو رہا ہے۔ صرف آپ ہیں اس کے ساتھ؟ وہ صاف طور پر ان سے عروسہ کے بارے میں نہیں پوچھ سکا تھا۔ ہاں، عروسہ گھر پر بچوں کے ساتھ ہے۔ فاروق کا جواب سن کر وہ ایک پل کے لیے تذبذب کا شکار تھا مگر بولنا تو اسے تھا۔ میں نے بیلا کو ابھی کچھ نہیں بتایا ہے، ابھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر ہے وہ رکے گی نہیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ ہسپتال میں کوئی ایسی صورتحال بن جائے جس کا برا اثر فرحان پر ہو۔ وہ پہلے ہی عثمان بات مکمل نہیں کر سکا تھا جبکہ دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی تھی۔ اسے بتا دینا کہ فرحان کے ساتھ میں ہسپتال میں ہوں، سرد لہجے میں بول کر وہ لائن ڈسکنیکٹ کر گئے تھے۔ کون ہے ہسپتال میں؟ لرزتی آواز پر وہ چونک کر پلٹا تھا۔ بیلا کے سفید پڑتے چہرے اور وحشت زدہ آنکھوں نے اسے بکھلا دیا تھا۔ بیلا میری بات تسلی سے سنو، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اسے شانوں سے تھام کر وہ نرم لہجے میں بولا تھا۔ فرحان کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسی لیے وہ ہسپتال میں ہے۔ اس کے ہاتھ جھٹکتی وہ چیخی تھی۔ تم نے مجھے بتایا تک نہیں، کیوں چھپایا مجھ سے؟ فرحان جانے کی اس اذیت میں ہے اور میں یہاں آرام سے ہوں۔ تم کتنے ظالم ہو عثمان! وہ حلق کے بل چیخی تھی اور پلٹ کر کمرے کی سمت بھاگی تھی اور وہ جو ساکت کھڑا تھا سرایت سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ عجلت میں وارڈروب سے شال کھینچتی وہ اپنا بیگ اٹھائے ڈریسنگ کی طرف دوڑی تھی۔ بیلا، وہاں فاروق بھائی موجود ہیں، پھر بھی تم جانا چاہتی ہو تو میں لے جاتا ہوں۔ عثمان کی اطلاع نے اسے ساکت کیا تھا۔ چند لمحوں تک وہ دھندلائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی، پھر بیگ اور شال ایک طرف پھینک دی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ اس کی طرف آیا تھا جو ہاتھوں میں چہرہ چھپائے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔
مستقل وہ اسے سمجھاتا، تسلیاں دیتا رہا تھا، مگر اس نے رونا بند نہیں کیا تھا۔ اس طرح ماتم کرنے سے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ ہسپتال چلو، ایک نظر فرحان کو دیکھ لو گی تو تمہیں بھی سکون مل جائے گا اور مجھے بھی، عثمان نے عاجز آ جانے والے انداز میں کہا تھا، مگر بے سود تب ہی سیل فون پر آتی کال نے عثمان کو چونکایا تھا۔ ایک نظر روتی سے سکتی بیلا پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ فرحان کے بارے میں بتا دیا اسے، فاروق کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ جی ہاں، وہ ہسپتال بھی آنا چاہ رہی تھی، وہ جواباً بولا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ آپ فرحان کے پاس موجود ہیں۔ پھر یہ کہ اب وہ مسلسل روئے جا رہی ہے، میری بھی کوئی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، عثمان صاف گوئی سے بولا تھا۔ حیرت ہے، ورنہ صرف تمہیں سننے سمجھنے کے علاوہ اس نے باقی سب پر تو مٹی ڈال دی تھی۔ فاروق کے سرد لہجے پر وہ خاموش رہا تھا، جبکہ انہوں نے بھی مزید کچھ کہے بغیر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ کسی طرح میری اس سے بات کروا دو، اس کی آواز سنے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا۔ واپس کمرے میں آیا تھا جب بیلا روتے ہوئے ہی تیزی سے اس تک آئی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ صبح اس سے بات کروا دوں گا، مگر ابھی اسے بے آرام مت کرو، وہ ابھی سو رہا ہے، بلکہ کل تو وہ ہسپتال سے ڈسچارج بھی ہو جائے گا، کچھ دن میں وہ ٹھیک ہو کر تمہارے سامنے وہ خود آ جائے گا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے عثمان نے پھر اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے رش بڑی نظروں سے خرمن کو دیکھا تھا، جو سر سے پیر تک کمبل میں چھپی یقیناً گہری میٹھی نیند میں تھی۔ شاید اس پر دعاؤں کا اثر تھا کہ وہ اسے بات کرتے کرتے ہی سو گئی تھی۔ کچھ خرمن کے اصرار اور کچھ ماں سے دوری کے اثر کی وجہ سے وہ یہاں رک گئی تھی، مگر جانتی تھی نیند آنی مشکل ہے۔ نیند اسے اپنے کمرے اور اپنے بیڈ پر ہی آتی تھی، اس کی وجہ سے عارش کو بھی دوسرے بیڈ روم میں جانا پڑا تھا۔ پتہ نہیں جگہ کی تبدیلی نے اسے بھی خوار نہ کر رکھا ہو اور کروٹیں بدلتا اسے برا بھلا کہہ رہا ہو۔ سوچتے ہوئے وہ خود ہی مسکرائی تھی۔ ویسے تو بقول حرمن کے نیند عارش کی انتہائی وفادار محبوبہ ہے، نہ صرف کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے بلکہ وقت سے پہلے بھی آ جاتی ہے۔ بری طرح چونک کر اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھایا تھا، حرمن کی نیند ڈسٹرب ہونے کے ڈر سے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔